نہیں آتے. پوری یونین کونسل میں سگنل کا ایشو ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفینس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹ میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کس اینڈ کس اپنے فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. وہ گھر والوں کو بیٹھ جانا پڑتا ہے کسی اسی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں. وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی. تو پرائم منسٹر صاحب کی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ اگر بوسٹر لگائیں جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا زرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اوکے میں صرف ایک چیز یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی، القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے. میں صرف آج سب کو یہ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے، ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے، میریٹوکریسی لے کے آتی ہے، اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں. اور جو کوئی بھی قوم آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ، جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں، میرٹ پہ ہوتے ہیں، وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی، ایک قانون کی بالادستی، ایک انسانیت کا نظام، ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے، انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں، میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے، اسکینڈینیویا چلے جائیں، یہ ابھی امریکہ میں بھی ابھی ریسنٹ کی بات نہیں، پہلے دیکھیں ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں. جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے. چھوٹی چھوٹی یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا وہ اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے، کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے، وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے، جس طرح نظام الدین اولیاء تھے دلی میں، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی سندھ کے اندر، بابا بلے شاہ، بابا فرید، یہ وہ لوگ تھے جو عظیم انسان تھے، سچے لوگ تھے، انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں، آپ چلے جائیں، آپ ان کو کمپیئر کر لیں اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں. آپ اپنے ہمارے یہ جو دو پچھلے جو دو فیملیز نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے، اور برطانیہ کے پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ. تو جب لیڈرشپ ملک میں اس کی جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے، وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے. ایک قوم کبھی بھی، میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس چیز کے اوپر، کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی، نہیں تو جرمنی اور جاپان آج مٹ گئے ہوتے. ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. اور کبھی بھی معاشی بحران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں، جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے، پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں، جب وہ جی ایک وہ زرداری سب پہ بھاری، کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر فیک اکاؤنٹ کا 100 ارب روپے کے کیسز اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ، دونوں لیڈرز کے اوپر. ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں BBC کے اوپر. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ کرتے کیا، وہ ساروں کو کہتے ہیں کہ جی ماں آپ کا آبا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے، ہم تو ہے ہی خراب. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں، اصل میں
سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کیریکٹر تھا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈر بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے ارد گرد تھے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے. اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا، وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا؟ انہوں نے وہی لوگ تھے، پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی، وہی دنیا کی امامت کرنا شروع. یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. انشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم 8 اور 9 کلاسز کے اندر اب باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کیریکٹر کا، ان کی تاریخ کا، یہ کیسے یہ ایولیوشن کیسے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہم رول ماڈلز کا کیریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیریکٹر تھا ان کا، اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جب ہم سمجھ جائیں گے، ہمارے لوگ سمجھ جائیں گے، تو تب ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے، اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے اثاثے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو باہر ہی کر دو جی، جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا. تو ہم کبھی بھی ان کو بھی کھینچیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشن کا کیریکٹر بنے گا. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا؟ جی ریحان صاحب بات کر رہا ہوں ہند خان سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں ریحان صاحب بات کر رہا ہوں رحیمہ خان سے، جنوبی پنجاب جو آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ. سر میں ایک سوشل ورکر ہوں، اور کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کلین ڈرنک پاکستان پہ آپ کو دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ مشورے ہوں گے انشاءاللہ جو آپ کی ٹیم کو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا دیگر اسٹیک ہولڈر. سر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا، نہ جلسوں کا، نہ جلوسوں کا. اس غریب کی زندگی کو جن کا سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں، اس خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا کوئی رول بنائے، کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک پالیسی بنے. پی ڈی ایم میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. غریب آدمی بہت پریشان ہے اور ہم اس سے آپ کے ساتھ اس خدمت کے سفر میں، لیکن اس پہ پالیسی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے. جی دیکھیں کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا بھی. آج ذرا ایک ملیشیا کو مہاتما محمد نے اٹھا دیا، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ اٹھاتے گئے. ان کی جو 15-20 سال کی سٹرگل تھی، انہوں نے کیسے ملیشیا کو ایک لو انکم سے مڈل انکم ملک میں لے گئے. پھر ساؤتھ کوریا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا جنرل پارکس تھا، اس نے اٹھا کے کوریا کو کدھر سے کدھر لے گئے. ان کی سب چائنا کا آپ اسٹڈی کر لیں. دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے. ہمارا مسئلہ شروع ہوا ایک تو جب ملٹری گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بدقسمتی سے ان کو اداروں کو کمزور کر کے گورنمنٹ پہ آنا پڑتا ہے. عدلیہ کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، باقی اداروں پہ کنٹرول اپنے نیچے لانا پڑتا ہے. تو وہ جس طرح حکومت کرتی ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو جب جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں ہم ڈیموکریٹ بھی ہیں، پھر ایک مصنوعی ڈیموکریسی بھی آتی ہے، وہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. لیکن جو ہمارے یہ جو 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے. اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا، اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں، اس پیسے کو بچانا کیسے. پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے، اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارا بلیک میل، یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھی. کیونکہ یہ جو فگرز ہیں، میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی، جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا، ہم نے یہ کہیں
जब 0.5 हमारी ग्रोथ रेट थी तो तब क्यों नहीं हमने चेंज की? तब तो कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि जी आपने ग्रोथ रेट, तो ये वो बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं कभी मानता ही नहीं हूं कि हम झूठ लोगों से बोल के अपनी तारीफ करवाएं। मैं अभी हमाद को कहूँगा आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मसला अब ये आ गया इनका कि ये अब घबरा गए हैं कि मुल्क अब ऊपर जाने शुरू हो गया। इन्होंने सबको कहा हुआ था कि ये आज गया तो कल गया, तो हुकूमत 6 महीने में गई, 5 महीने में गई, दिसंबर में गई। जब हुकूमत नहीं गई और उन्होंने कहा जी ये नाहल है, माइशत तबाह कर दी। अब इनके मुकाबले में जो ये छोड़ के गए थे, और अल्लाह का शुक्र है आज जिधर हम खड़े हैं, मैं सिर्फ एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने जो हमें कर्जा दे के गए थे, जिसकी जो बोझ हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, ये बड़ा ज़रूरी है आपको देखना। ये ज़रा एक गौर से देख लेंगे। ये 2016 से पाकिस्तान का कर्जा देखें कि जो बैरूनी मुल्क हमारा कर्जा है, ये जो डॉलर्स हम बाहर जो असल वजन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ता है, ये शुरू हुआ है 2016 से। ये कर्जा जाना शुरू हुआ है। ये जब हम आए 2018-19 में, ये क्योंकि कर्जा लेना पड़ता था किससे दे, आज ये यहाँ पहुँच गए। ये ज़रा देखें कि ये आज सबसे कम कर्जा लिया है हमने कितने सालों के बाद। ये ज़रा देखें, इसका मतलब कि जो बैरूनी हमने, वो गवर्नमेंट आई है जिसने अपने कर्जे वापस किए और हमें अब कर्जे लेने की कम से कम ज़रूरत पड़ रही है। और इसलिए ये ज़रा सारे घबराए हुए हैं कि ये जी ये किसी तरह अब तो गवर्नमेंट, अब फिर से इकट्ठे हो जाओ, किसी तरह गवर्नमेंट को गिरा दो। लेकिन ये बहरहाल कामयाब नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि हमाद आप प्लीज़ सिर्फ, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये जो ग्रोथ रेट आई है तकरीबन 4%, ये किसके ऊपर बेस की गई है। तो हम आप मुत्तहिदा का सिस्टम है, 26 एजेंसीज इसके अंदर अपना डेटा फीड करती हैं हुकूमत की, और इसके 24 सब सेक्टर्स हैं जिनका तमाम के ग्रोथ के जो डेटा है वो हमारे पास मौजूद है। मैं सिर्फ ये बुनियादी तौर पे बताना चाहूँगा कि माजी के अंदर जो डेटा मैनिपुलेशन होती थी और जिन सेक्टर से होती थी, जिनका वेरीफाइबल डेटा नहीं होता था या अंदाजे की बुनियाद पे होता था, जैसे लाइफ स्टॉक, हमारी ग्रोथ उन पर मुनसर नहीं है। हमारी इंडस्ट्री का डेटा इसमें दिखा रहे हैं कि 3.5% ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर 2.7% कर रहा है, और सर्विसेज जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स जाके बिकते हैं वो 4.4% कर रहा है। इंडस्ट्री के अंदर जो लार्ज स्केल की सनत है वो 9% पे हमने ग्रोथ शो किया है। हालांकि मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये आपने कम शो किया है। जब फाइनल डेटा आएगा 3 क्वार्टर्स का भी, तो ये 14% पे चला जाएगा। और ये कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात नहीं। सीमेंट की सेल जो है वो मार्च में तारीख की बुलंदतरीन सतह पे हुई। फर्टिलाइज़र की सेल आप देख लें, ऑटोमोबाइल्स की सेल और मोटरसाइकिल्स की सेल जो है वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पे हो रही है। यूरिया सबसे ज़्यादा बिक रहा है। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में जो मेरे सामने फिगर्स हैं 8.5% ग्रोथ है। ज़राअत में आप बता चुके हैं कि रिकॉर्ड हमारी गंदम की हुई है काश्त और सेल, और गन्ने की भी सबसे ज़्यादा हुई है, मकई की सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं। और मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि जब आखिरी क्वार्टर का डेटा आएगा तो ये 3.94% से बढ़ के शायद 4.3 या 4.4 पे चला जाए। आपने एक और इसके साथ बात की कि क्योंकि हमारे करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो ये ग्रोथ जो है ये उसके साथ मुंसलिक नहीं है। पहले तो ये होता था इंपोर्ट खोल के ग्रोथ बढ़ा देते थे। हमारा 17 साल के बाद करंट अकाउंट भी सरप्लस के अंदर शो हो रहा है, तकरीबन $800 मिलियन। और अभी आपने जो सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त चीज़ दिखाई वो ये कि जो बैरूनी कर्जे बढ़ने की रफ्तार है, जब हम आए थे तो $11 अरब सालाना उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा था, और अब आपने ग्राफ में दिखाया कि इस साल वो सिर्फ $3.5 अरब के करीब होएगा। जो क्योंकि हमारे खसारे कम हो रहे हैं तो हमें बैरूनी कर्जा भी उसको फाइनेंस करने के लिए कम लेना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ हमारी ये नहीं कि हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, उसकी जो क्वालिटी है, यानी कि ये वो ग्रोथ है जो खसारों के सर पे नहीं है, जो कर्ज़ों के सर पे नहीं है, और जो इम्पोर्ट्स के सर पे नहीं हो रही। तो ये सबसे ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ है। मैं एक और